الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد باب اخذ صدقة التمر عند صرام النخل درختوں سے کھجوریں اتارتے وقت کھجوروں کا صدقہ لینا وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة اور کیا بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ صدقے کی کھجوروں کو ہاتھ لگاتا رہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر بن محمد بن حسن اسدی نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی ابراہیم بن طہمان نے، وہ محمد ابن زیاد سے بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھجوریں اتاری جاتی تو لائی جاتی، فیجیء ھذا بتمرہ وھذا من تمرہ، یہ آدمی اپنی کھجوریں لاتا اور وہ آدمی اپنی کھجوریں لاتا، حتی یصیر عندہ کوما من تمر، یہاں تک کہ آپ کے پاس کھجوروں کا ڈھیر بن جاتا۔ فجعل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بذلک التمر، حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کھجوروں سے ایک بار کھیلنے لگے۔ فاخذ احدہما تمرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کھجور پکڑی، فجعلها فی فیہ، تو وہ اپنے منہ میں ڈال لی۔ فنظر الیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فاخرجها من فیہ، تو آپ نے وہ کھجور اس کے منہ سے نکال لی اور فرمایا اما علمت، تمہیں معلوم نہیں، ان آل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل لا یأکلون الصدقہ، صدقہ نہیں کھاتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعد میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ کس وقت ادا کی جائے گی جس کو عشر کہا جاتا ہے، تو وہ عند صرام النخل کا لفظ ہے کہ جب یہ کھجوریں اتاری جائیں گی تو اتارتے وقت ہی یہ لا کر ڈھیر کر دی جائیں گی۔ اور قرآن پاک میں بھی جس طرح پہلے ہم جان چکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن دو۔ تو عام تو یہی ہے، بعض اجناس ایسی ہیں جس طرح گندم ہے، اس کی کٹائی کے بعد ظاہر ہے اس کی گھائی کی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہیں یہ جا کر گندم آٹا بننے کے قابل ہوتی ہے۔ تو چلیں اس میں اگر کچھ دن آدمی تاخیر بھی کر لے اس کی صفائی وغیرہ کے لیے، کچھ 4-5 دن 1 ہفتہ اگر تاخیر کر لے تو اس میں انشاءاللہ اجازت موجود ہے، کیونکہ صاف ستھرا مال وہ زکوٰۃ کے طور پر ظاہر ہے وہ آدمی پیش کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ زکوٰۃ یہ جو عشر ہے یہ فوری طور پہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں امام صاحب نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عشر زکوٰۃ ہے تو وہ صرف ایک آدمی کا حق تو نہیں ہے، کیا چھوٹا بچہ جو ہے آدمی چھوڑ سکتا ہے کہ وہ ڈھیر کے پاس چکر لگاتا رہے، کوئی چیز کھاتا پیتا رہے؟ اس سلسلہ میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، اس میں بھی آگے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو جو سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا خاندان، ظاہر ہے ان کو زکوٰۃ لگتی نہیں، خواہ امیر ہوں یا غریب ہوں، جو واقعی سید ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ جو آدمی غنی ہے، ظاہر ہے اس کو بھی زکوٰۃ تب تک نہیں لگتی جب تک وہ مالدار ہے، غنی ہے۔ تو ایسے جو افراد ہیں ان کے بچوں پر بھی یہی حکم صادر آئے گا۔ تو اگر بچہ کسی غنی کا ہے یا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ بچہ صدقے کا مال اگر کھا بھی لے، منہ میں لے بھی جائے، تو اس کے منہ سے بھی وہ چیز نکالی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ وہ حسن و حسین میں سے ایک نے اس کھجور کو اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکال لی تھی۔ البتہ عام جو آدمی ہے، مطلب غریب آدمی ہے، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اس کا بچہ اگر گھومتا ہے، اس میں بھی احتیاط تو یہی ہے کہ وہ چونکہ اس ایک کا مال نہیں، وہ حکمران کے یا جو بھی بڑا آدمی ہے اس کی تقسیم کے ساتھ سارا تقسیم ہوگا، لیکن بچے مکلف بھی نہیں ہیں، پھر بھی اگر کوئی بچہ کھا لیتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی بہت زیادہ حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔